کراچی سے خبر آپ کو دیں گے۔ کراچی کے علاقے کرنگی کریک میں گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ تیسرے درجے کی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ پولیس کے مطابق نجی سوسائٹی میں رات گئے پانی کی بورنگ کے دوران گیس لائن کو نقصان پہنچا، جس سے آگ لگ گئی۔ سوئی سدرن گیس کے انجینئرز اور کاریگر گیس لائن کی لیکیج بند کرنے میں مصروف ہیں۔ گیس پائپ لائن میں آگ آئل ریفائنری سے دور لگی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بتائیے، ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کتنی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں آگ بجھانے کے عمل میں؟ دیکھیں جی، اس وقت 8 سے زائد گاڑیاں ہیں جو موقع پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیمرامین فہیم خان آپ کو دکھا سکے کہ اس وقت بھی آگ کے جو شعلے ہیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور کئی کلومیٹر دور کے فاصلے سے بھی بلند شعلوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ جو ہے گیس کی پائپ لائن ہے اس میں لگی ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ نجی سوسائٹی کی جانب سے پانی کی لائن کی کھدائی کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں گیس کی جو پائپ لائن ہے اس کو نقصان پہنچا اور آگ بھڑک اٹھی۔ 8 سے زائد اس وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی اچھا عدنان، ذرا اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا، کس طرح کا یہ علاقہ ہے؟ کیا یہاں پر رہائشی عمارتیں ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ کوئی جانی نقصان تو رپورٹ نہیں ہوا اب تک؟ دیکھیں جی، اب تک تو کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آ سکی ہے، جبکہ یہ میدانی علاقہ ہے جہاں سے یہ گیس لائن یہاں سے گزر رہی ہے، جہاں پر کھدائی کے دوران گیس کی جو پائپ لائن ہے اس کو نقصان پہنچا اور یہ آگ بھڑکی ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل چیف فائر آفیسر ظفر خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سوئی گیس کمپنی کو رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی اور وہی صحیح طرح بتا سکے گی کہ لیکن عدنان، ایسے میں تو سوال یہ ہے کہ جب تک سوئی گیس کمپنی سے رابطہ نہیں کیا جائے گا، جب تک پیچھے سے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، تب تک تو جتنا بھی پانی بہا لیا جائے آگ جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ جی بالکل، فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر پانی ڈال کر بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود آگ مسلسل بھڑک رہی ہے۔ جب تک مین لائن کو بند نہیں کیا جائے گا، آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا عدنان، جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ اس گیس جو اخراج ہو رہا ہے اس میں لگی ہوئی ہے یا کوئی املاک ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں سے گیس کی جو لائن ہے وہ گیس کی پائپ لائن یہاں سے گزر رہی تھی، جس پر یہ پانی کی لائن کے دوران نقصان پہنچا اس لائن کو اور آگ بھڑکی ہے۔ میدانی علاقہ ہے، یہ رہائشی علاقہ اس سے کافی دور ہے۔ آئل ریفائنری بھی یہاں پر ہے، وہ بھی کافی دور ہے۔ آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف فائر آفیسر جو ہیں ظفر خان، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی آگ پر تو یہاں پہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو یہاں پہ تو جو ہے وہ کیمیکل یوز کیا جاتا ہے آگ پر قابو پانے کے لیے، پانی سے تو نہیں آگ بجھے گی یہاں پہ؟ دیکھیں بالکل، فائر بریگیڈ کا عملہ کیمیکل سے ہی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ مین لائن گیس کی جو مین لائن ہے بند نہیں ہوگی، آگ پر قابو پانا مشکل ہے، آگ مسلسل بھڑکتی رہے گی۔ جی تو عدنان یہ بتائیے، چیف فائر آفیسر کیا بتاتے ہیں، کتنا وقت درکار ہوگا آگ پر قابو پانے کے لیے؟ کس درجے کی آگ ہے یہ؟ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت 8 سے زائد گاڑیاں جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں، پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود آگ مسلسل بھڑک رہی ہے۔ ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک اس لائن کو بند نہیں کیا جائے گا، یہ آگ اسی طرح بھڑکتی رہے گی۔ SSGC کے عملے کو بھی طلب کیا گیا، لیکن وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا ہے اور وہی آ کر یہاں بتا سکے گا کہ آگ پر کس طرح قابو پایا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے عدنان، آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت روپیہ فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ حکومت نے IMF کی اور شرط پوری کرتے ہوئے ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی 70 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔
اس سے پہلے ہائی آکٹین پر صرف 50 روپے لیوی تھی، جس پر IMF کو اعتراض تھا۔ ہائی آکٹین لگژری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب پیٹرول اور ہائی آکٹین پر لیوی ایک ہی ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش، TTP اور دیگر گروپس کی سرپرستی حاصل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے سوال پوچھا گیا۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا، امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ کیا امریکی محکمہ خارجہ کمیشن کی سفارشات پر غور کرے گا؟ کہ سوال پر ٹیمی بروس نے کہا کہ سفارشات آزاد کمیشن کے خیالات ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے نہیں۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی کمیشن ایک آزاد کمیشن ہے۔ کمیشن صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کو پالیسی سفارشات فراہم کرتا ہے۔ کمیشن کی سفارشات پر وزیر خارجہ کے فیصلوں کی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ سفارشات کے ساتھ دستیاب معلومات بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ From AIY News, Pakistan. Okay. For the last few months, we have seen a rise in terrorist activities in Pakistan. Hundreds of civilians and security officials lost their lives. And Pakistan is a partner country, recently handed over the most wanted terrorists to US authorities. And these all terrorist networks are based in Afghanistan, TTP, Al-Qaeda, ISIS, and Pakistan is kind of war against terrorism. So how you guys see this kind of situation, like all those terrorist networks established and working under the umbrella of Taliban? Well, it's a dynamic where we're aware of certain problems, human rights issues, etc. But again, we seem to be in a series here of things that I want to take back on this. So I'm going to take that back. If you don't mind, we're going to go on. And what I do want to discuss here, sir, and if someone has, I want to discuss the Hezbollah sanctions that we have going on as well. I know that many of you might be interested in that as well. But let's go on. I'm not going to start to try to direct what we're saying here. Let's go on. دہشت گردی کے لیے فوج پھر قربانیاں دے رہی ہے۔ ذاتی مفاد کی سوچ ان قربانیوں سے بے وفائی ہے۔ اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان ڈے کی تقریب سے خطاب وزیر اعظم نے کہا، غلط معلومات، پروپیگنڈے کی بنیاد پر معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ اس ملک میں مذہبی منافرت اور لسانیت کی بنیاد پر تفریق ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد اور عزت و وقار داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ بلاول بھٹو پہلے PTI کو راضی کر لیں، پھر قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کی بات کریں۔ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ PTI شرکت کرے گی تو اجلاس بلا لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ بھٹو زرداری صاحب PTI کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بات کریں پرائم منسٹر سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، اور دوبارہ سے جو ہماری قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے، لیکن اگر آمادگی حاصل کر لی جائے تو اچھا ہوگا۔ اگر بلوچستان میں یا KPK میں اگر کوئی مسائل ہیں بھی، اگر وہاں پہ کرپشن ہے تو ٹھیک ہے، وہ دور ہونی چاہیے۔ کوئی گورننس کے ایشوز ہیں، بالکل ان کو جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر دور ہونا چاہیے۔ دہشت گردی جو ہے اس کو بالکل کلیئرٹی سے ریجیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں، لوکل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول کے اوپر بھی۔ دہشت گردی کے خلاف بلوچستان حکومت نے ایکشن پلان ترتیب دے دیا۔ ترجمان شاہد رند کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ شعیب نوشروانی نے کہا بیرونی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی میں ملوث افراد کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے، خریف سیزن میں فصلوں کی کاشت ممکن نہیں۔ ارسا کی جانب سے چولستان کینال کے لیے پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ بھی خلاف قانون ہے۔ سندھ حکومت نے فوری CCI اجلاس بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا، جس میں کہا چولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کی جانب سے جاری سرٹیفکیٹ درست نہیں۔ سندھ حکومت نے اجلاس میں سخت احتجاج اور سرٹیفکیٹ پر عدم اتفاق کا اظہار کیا۔ واٹر ایکارڈیننس
1991 کے مطابق فیصلہ قابل قبول نہیں. سندھ کے حصے کے پانی پر اثر پڑے گا. سندھ کو پانی کی قلت کا سامنا ہے. پنجاب کو نئے کینال کی منظوری دینا خلاف قانون ہے. دریائے سندھ پر نئی کینال یک طرفہ فیصلے کے تحت نہیں بنائی جا سکتی. کینال سے متعلق شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی پر واضح حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی پانی سمیت سندھ کے تمام حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی. بلاول کی قمبر میں رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو کے افطار ڈنر میں شرکت. مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کا ارادہ ضرور ہے لیکن کوئی کینال نہیں بن رہی. سندھ کے خلاف کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عمر کوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے بولے پنجاب حکومت نے کینال کے لیے تعمیر کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. نہیں بن رہے. ارادہ ضرور ہے, پنجاب حکومت کا ایک پلان ہے, لیکن کوئی بھی ایسا منصوبہ جو سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گی. اور آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں ہوئی, بہت پروپیگنڈا ہوا, لیکن صدر آصف علی زرداری نے جوائنٹ پارلیمنٹ میں جہاں پہ وزیر اعظم بھی موجود تھے, جہاں پہ ہر جماعت کے لوگ موجود تھے, اس پہ انہوں نے اعلان کیا کہ صوبوں کو اس پہ اختلاف ہے اور میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. پروپیگنڈا کریں گے کہ صدر نے تو اس کو اپروو کر دیا. صدر پاکستان کسی منصوبے کو اپروو نہیں کرتے. تو یہ پروپیگنڈا جو چلا ہے ایک انتشار پھیلانے کے لیے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ وفاقی حکومت اس پروجیکٹ کو وڈرا کر دیں گی. خبر ہے کراچی سے, جہاں لیاقت آباد پل پر تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئی. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں کار سوار جاں بحق ہو گیا. لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے لیاقت آباد پل پر تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئی. اسلام آباد بھی ڈمپروں سے محفوظ نہ رہا. آئی جی پی روڈ پر ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی. ڈمپر نے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا. خبر ڈی آئی خان سے, درابن روڈ پر ٹرک نے 3 بائک سواروں کو کچل دیا. افسوسناک حادثے میں 2 بھائیوں سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. لاشیں مفتی محمود اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. پولیس ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک تحویل میں لے لیا گیا ہے. ویلکم بیک. پشاور میں شہری 28ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں. شہری فوڈ کارنر پر لچھے دار پراٹھے سے سحری کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں. پشاور میں ایک سحری کارنر سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ظفر اقبال. بالکل, پشاور میں سحری پراٹھوں کے بغیر ناممکن ہے, اور پھر پراٹھے بھی لچھے دار پراٹھے ہوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کپ میں جو لچھے دار پراٹھے بن رہے ہیں اور اس پہ رش کتنا ہے. لوگ آ کے یہاں پر سحری کر رہے ہیں. یہاں پر ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے سحری کرنے. میں ڈیلی کسٹمر ہوں یہاں کا, ٹھیک ہے. میرے بیسکلی یہاں پہ شاپ ہے, میں یہاں سے اس ٹائم کلوز کر کے آپ آتا ہوں. پوری پشاور میں ایسے پراٹھے آپ کو نہیں ملتے لچھے دار. تقریباً ہمارے یہاں پہ 10 ورائٹی ملتے ہیں پراٹھوں کا. تو سحری وہ پشاور میں اور اس ہوٹل پہ نہ ہو تو یہ ناممکن ہے. یہ ایک 6 منزلہ بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے. یہاں آپ دوستوں کو لائیں گے تو یہاں سحری بھی ہو جائیں گی, گپ شپ بھی ہو جائیں گے. مطلب یہاں آپ کو بہت زبردست ماحول ملتا ہے. یہاں پر صرف سحری نہیں بلکہ بہت زبردست ماحول بھی ملتا ہے. یار دوست گپ شپ بھی لگاتے ہیں, اور پھر جب لچھے دار پراٹھے ہوں تو پھر یقیناً دل نہیں بھرتا لچھے دار پراٹھے کھانے سے. جی, ملتان کا رخ کریں گے. ملتان ایم ڈی اے چوک پر شہری چنے پائے نہاری اور آلو والے تندوری نان سے سحری کرنے میں مصروف ہے. مزید بتائیں گے مرزا احمد علی. میں شہری کی چہل پہل جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. مارکیٹوں میں رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس وقت ہم ایم ڈی اے چوک پر موجود ہیں. آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے نہاری, چنے پائے اور آلو کے تندوری پراٹھے جو ہیں وہ خاص شہرت رکھتے ہیں. یہاں پہ شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے. اس وقت بھی نوجوان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو سحری کریں, ان سے ہم بات کریں گے. پہلی بار ہیں کھانے پر, بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں کے نہاری, پائے, چنے سب کچھ بہت اچھا ہے. آلو کے پراٹھے یہاں پہ بہت اچھے ہیں ان کے, اسی وجہ سے ہم کافی دور سے یہاں پہ ان کے لیے آلو کے پراٹھے کھانے آتے ہیں. اور نہاری بھی ان کی بہت زیادہ اچھی ہے. ان کی میں آلو والے پراٹھے کھا رہا ہوں. پہلے بہت جگہ سے کھایا ہے لیکن یہاں پہ کھایا, بہت مزہ آیا ہے. گھر والوں کے ساتھ بھی آتے ہیں کھانے کے لیے, دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہیں. دوستوں کے ساتھ آتے ہیں, سحری کرتے ہیں اور پیکنگ کروا کے گھر بھی لے جاتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ ایم ڈی اے چوک پر جو ہے اس وقت دیگر جو فوڈ سٹال ہیں وہاں بھی سحری کے حوالے سے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے.
اب رخ کریں گے بہاول نگر کا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد عید شاپنگ کے بعد میونسپل پلازا کا مشہور باربیکیو کھانے پہنچ گئی ہے۔ شہری قلمی ٹکا، بوٹی، وائٹ پیس، ریشمی کباب اور دیگر لوازمات سے سحری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے سحری پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں بہاول نگر میونسپل پلازا میں موجود ایک مشہور باربیکیو پوائنٹ پر۔ یہاں پر شہری باربیکیو کے ساتھ اپنی جو ہے سحری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ شاپنگ کر کے ہم تھک گئے ہیں، شاپنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ہم نے پروگرام بنایا کہ باربیکیو کرتے چلیں اور انشاءاللہ اب ادھر بیٹھیں گے اور سحری کر کے گھر جائیں گے۔ یہاں پہ ٹکا بوٹی، کباب ہے، پیس ہے، میں یہاں پہ کھائے انشاءاللہ اور سحری کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کی مشہور ٹکا بوٹی، قلمی ٹکا اور کباب اور وائٹ پیس اور دیگر جو لوازمات اس کے ساتھ کر کے جو ہے آج روزے کا اہتمام کریں گے۔ جی، سکھر میں شہری جناح چوک پر مشہور نیاری اور شیرمال ہاؤس پر سحری کرنے میں مصروف ہیں۔ اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے سلیم سہتو۔ جی بالکل، سکھر اور گرد و نواح میں گزشتہ روز ہوائیں چلنے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کے بعد لوگوں نے اس خوشگوار موسم کا مزہ لینے کے لیے سحری کے لیے وہ نہاری کے اسٹال پر پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ اس دکان کے اونر موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے۔ جیسے ہی موسم کا رخ چینج ہوا ہے، ٹھنڈی ہوئی ہے، تو لوگوں نے گرم گرم نہاری کھانے کا رخ کر لیا ہے، جیسا کہ ہماری مگز نہاری، تڑکے والی نہاری، فرائی نہاری، اور لوگوں کو اس میں لطف اندوز گرم گرم نان کے ساتھ سحری کے لیے بھی آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پھر کھاتے ہیں، پھر فیملی کے لیے پارسل لے جاتے ہیں۔ سحری کا مزہ لینے کے لیے اس اسٹال پر پہنچے، جہاں پر وہ اپنے بچوں کے ہمراہ خود بھی سحری کر رہے ہیں، جبکہ گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے تاجر دوستوں نے عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد کے لیے سحری میں باربیکیو چرغا، دیسی مرغ کی کڑھائی اور چائنیز کھانوں کا اہتمام کیا ہے، جہاں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان بھی موجود ہیں۔ ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں ایک ریسٹورنٹ پہ، جہاں سحری کا بندوبست کیا گیا ہے دوستوں کی جانب سے۔ آج جو ہے وہ ہمارے دوستوں کی طرف سے شہزان بھائی جیسے ہو گئے اور دیگر رفقا بیٹھے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان کے اعزاز میں سحری کا اہتمام رکھا ہے یہاں پر، اور ہم سب مل کے یہاں پہ سحری انجوائے کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ اور یہ سارے بزنس مین ہیں شہر حیدرآباد کے، ہم سب یہاں کا کھانا اچھا ہے تو ہم نے سوچا گھر کے بنسبت یہاں کھانا دوستوں کو کھلایا جائے جو عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے۔ کھانے میں چرگا ہے، کڑھائی ہے، سیخ کباب ہے، بوٹی ہے۔ ہم تمام دوست جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے اعزاز کے اندر یہ تقریب رکھی گئی۔ سحری ہے یا مبارکباد ہے، وہ بھی باہر جا کے سحری کی جائے اور کڑھائی گوشت اور دیگر چیزیں لگوا کر بھرپور سحری کا مزہ لیا جائے۔ جی، لاہور کا رخ کریں گے۔ لاہور میں رمضان المبارک کی 28ویں سحری PIA روڈ پر شہری کراچی نلی، نہاری، بریانی اور ربڑی سے سحری کر رہے ہیں۔ وہاں موجود ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ رمضان المبارک کی آج 28ویں سحری ہے اور عید کی جو ہے وہ آمد ہے، عید بھی قریب ہے، اور میں اس وقت PIA روڈ پر موجود ہوں اور PIA روڈ کی سب سے مشہور نہاری پوائنٹ پر موجود ہوں، اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کراچی سے اسپیشلی یہاں پر انہوں نے آ کے نہاری کا سیٹ اپ لگایا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہاری کے اسپیشلسٹ ہیں، اور لاہوریے بھی یہاں پر بڑی تعداد میں نہاری کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ کراچی سے تو ہم جو ہے وہ پچھلے 42 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا رسپانس تھا۔ حاجی صاحب کی محنت ہے جو انہوں نے 40 سال سے جو وہ بڑے چھوٹے سے اسٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ یہاں تک پہنچایا۔ اچھا، لاہور آنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ تو ایک عرصے دراز سے جو ہے وہ لاہوری آتے تھے اور ہمارے پاس کھانا کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ لاہور آئیں، ویلکم کریں گے۔ تو ایک وقت سے پلان تھا کہ جی لاہور آنا ہے، اور فائنلی اب ہم نے فیصلہ کیا کہ لاہور آ جائیں، اور جب یہاں پر آئے ہیں تو لاہوریوں نے ہمارا استقبال بھی کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دل کھول کر ویلکم کیا ہے۔ اور اس قدر بہترین کراچی والوں نے ٹیسٹ لیا ہے کہ یہاں پر لاہوریے جو ہیں وہ بےتاب اور بے قرار ہو کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور نہاری کے ساتھ سحری کر رہے ہیں۔ جی، کراچی کے ضلع وسطی میں MQM پاکستان کے MP انجینئر عادل عسکری کا عوام کے لیے تحفہ۔ فیڈرل بی ایریا میں عید بچت بازار قائم کر دیا۔ شہریوں کو مارکیٹ سے 50% رعایت پر اشیاء ضروریہ دستیاب ہیں۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ بستی کی عوام کے لیے خوشخبری۔ MQM کے رکن سندھ اسمبلی انجینئر عادل عسکری نے فیڈرل بی ایریا میں عید بچت بازار قائم کر دیا۔ گوشت بچیا کا ہو یا مرغی کا، چینی، آٹا، دال، چاول سمیت ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن بازار سے آدھی قیمت پر۔ مارکیٹ میں 1200 بھی بک رہا ہے اور 1400 روپے کلو بھی بک رہا ہے، اور ہم نے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے 900 روپے کلو۔ یہاں چکن کا گوشت ہم لوگ یہاں پر دے رہے ہیں 500 روپے کا، اور باہر مل رہا ہے 700 روپے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں سفید پوش لوگوں کے لیے عید بچت بازار کسی نعمت سے کم نہیں۔
चीनी हमें 100 रुपए किलो मिल रही है, बाजार में 180 170 ऐसे मिल रही है। जो बेसिकली इन्होंने चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं उससे तकरीबन 50-60% उन्होंने रिड्यूस अमाउंट के ऊपर यहाँ पे लगाई हुई। 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में लेकर वो अपने लिए बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। बेहतरीन काविश है। ईद बचत बाजार के मुंतज़मीन कहते हैं कि इसका मकसद सफेद पोश लोगों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इनकी मदद करना है। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे। बाजार जो लगा है इसमें आएँ, देखें और इसमें आके वो अपने आइडियाज़ भी दें। जुम्मे से लेकर चांद रात तक हमारी माएँ बहनों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी ये फ्री होगी इंशाल्लाह, ज्वेलरी भी फ्री होगी। शहरियों ने एमक्यूएम के रुकने सिंध असम्बली आदिल अस्करी के इकदाम को खूब सराहा। कहा दूसरी सियासी जमातों को भी आवाम के लिए सोचना चाहिए। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। नाज़िराबाद कराची के ईदगाह मैदान में इस वक्त खुशी और मसरत और रंगों में डूब गया है, जब जमात इस्लामी के तहत 10,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों के बच्चों को ईद के कपड़े बतौर तोहफा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे फैजुल्ला खान। से भरपूर माह मुबारक इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में ईद से पहले जमात इस्लामी के तहत नाज़िमाबाद ईदगाह मैदान में बच्चों के लिए नए नवेले कपड़ों की तकसीम का मेला सजा। बच्चों में कपड़ों की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान का कहना था, जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उन्होंने आवाम को यरगमाल बना रखा है। जो लोग हमारे ऊपर बरसर इक़्तिदार हैं, जिनके हाथों में इख्तियार है, ये वो लोग हैं जो बरसा बरस से जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं कि जो कहीं किसी डिक्टेटर की शक्ल में, कहीं किसी ब्यूरोक्रेट की शक्ल में, कहीं हम देखते हैं जागीरदार और बड़ेरों की शक्ल में हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। जमात इस्लामी जिला बस्ती के बल्दियाती नुमाइंदों और मकामी क़यादत ने खिताब करते हुए कहा कि तबाहाल जिला बस्ती की रौनकें बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अहमद निजामी के साथ फैजुल्ला खान, AR1 न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही।